السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے انشاءاللہ رمضان الکریم کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری عشرے کی بابت ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بے انتہا عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی ازواج کو بھی جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ اور اس آخری عشرے کی فضیلت وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر ہونے تک رہتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ کیسی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ رات کوئی خاص متعین نہیں ہے، بعض دفعہ یہ 21ویں رات کو بھی پائے گی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اور بعض دفعہ 27ویں رات کو بھی پائے گی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ان آخری 10 دنوں میں کہ وہ رات اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں کر دے، اور اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچانی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر نامعلوم ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب شب قدر کے بارے میں جمہور فقہا کا اپنا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، اور ان کی دلیل سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 27 کی رات ہے، لیکن یہ حدیث موقوف ہے، اس لیے وہ محدثین اور علماء کرام اس کو لیتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پہ کوئی تعین نہیں کیا گیا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا تھا۔ شب قدر کی علامات ضرور ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کون اسے، یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، اور یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو پہچانی جاتی ہیں اس رات کے گزرنے کے بعد، یا اس رات بھی موسم معتدل ہوتا ہے، نہ سردی نہ گرمی۔ تو جتنی اس کی فضیلت ہے اس رات کی، 83 ایئرز کے قریب یہ 1000 مہینے بنتے ہیں۔ اس میں قیام، تلاوت قرآن مجید، کثرت دعا، ذکر اذکار، اپنی بخشش کی دعائیں، اپنے والدین کے لیے، امت کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں، اور خلوص دل کے ساتھ عبادت کی جائے، اور ایک نئے طریقے سے، بلکہ یہ طریقہ ہر عبادت میں ہونا چاہیے کہ آدمی کے ذہن میں ہو، یہ یقین ہو، اور یہ خود سے کہے بھی کہ اللہ میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہو ہی عبادت کے لائق، مطلب آپ کے علاوہ کسی کو زیبا ہی نہیں ہے یہ عبادت، اور میں اس اخلاص سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، قیام کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، اور دعائیں مانگ رہا ہوں کہ آپ ہی سے مانگا جائے گا۔ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور آپ اتنے عظیم ترین ہیں کہ آپ ہی کو سجدہ ہے کہ آپ کی عبادت کی جائے، آپ کے سامنے جھکا جائے، آپ کے سامنے رکوع کیا جائے، آپ کے سامنے گریہ زاری کی جائے، آپ کے سامنے آنسو بہائے جائیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔